السلام علیکم۔ ایک بزرگ بتایا کرتے تھے کہ ان کے جو مربی تھے انہوں نے ایک مرتبہ انہیں آواز دی کہ ادھر آؤ، دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں لفظ اللہ کا یا ودودو آیا تھا، یا ودودو، یا غفورو یا ودودو، یہ اللہ کا نام ہے ودود۔ اس کا عام فہم لفظوں میں جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ماں کی محبت ہوتی ہے، یعنی وہ اس میں بہت تڑپ جاتی ہے، بہت ٹوٹ کر کے محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، تو بہت پرانی زبان میں کہتے ہیں مائے میاں کے، لیکن عام طور پر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ ماں کی محبت کی انتہا جو ہے وہ ودود کی، مقصد یہ کہ ودود کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت اس لفظ میں ودود میں اپنے انسانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں تم پر کتنا مہربان، تم سے کتنا محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی ایک مثال وہی فرمایا کرتے تھے، بعض اوقات بڑے لوگ شاکی ہوتے ہیں مردوں میں یا عورتوں میں کہ بھئی میرا شوہر ایسا ہے یا میری بیوی ایسی ہے، اور بعض اوقات وہ ایک عجیب سی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ بیوی شوہر سے مطمئن نہیں ہوتی اور شوہر بیوی سے مطمئن نہیں ہوتا، اور عجیب حالت میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی مجنوں کی لیلا تھی اور وہ اس پہ ہزار جان سے عاشق تھا، اور وہ ہر صورت میں اس کا قرب چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ عنایت فرما دے، لیکن ایسا حالات کہتے ہیں تو ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ دنیا کی خوبصورت اچھا لیلا کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اس کا رنگ سانولا تھا، تو کہنے لگے کہ اگر دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں مجنوں کے لیے کھانا پکا کے بھیجیں اور ادھر لیلا اس کو باسی روٹی کے ٹکڑے بھیج دے تو وہ کیا کھائے گا؟ مجنوں کس چیز کو پسند کرے گا؟ لازمی بات ہے اب سب لوگ کہیں گے کہ مجنوں تو لیلا کی بھیجی ہوئی روٹی پسند کرے گا۔ یہ بات عام طور پر سبھی جو سن رہے تھے بات، اور اس وقت جو سن رہے ہیں بات، ان سب کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ مجنوں جو ہے لیلا کی وہ باسی سوکھی روٹیاں پسند کر لے گا اور دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں کی ہاتھوں کی بنائی ہوئی غذا کو پسند نہیں کرے گا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو سوچو کہ اللہ رب العزت آپ کا رب ہے، آپ کا پالنے والا ہے، آپ کا خالق ہے، مالک ہے، آپ کے لیے کسی طرح سے بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے لیے وہ کسی طرح سے بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے اس میں ماں کی محبت سے زیادہ اس میں ان سے موجود ہوگا ان فیصلوں میں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، وہی فرماتے ہیں
کہ جس عورت کو اپنا خاوند پسند نہ آ رہا ہو تو یہ سوچے اس کے رب نے اس کے لیے پسند کیا ہے تو وہ کون ہے اس کو ناپسند کرنے والی؟ اس کے رب نے اس کے لیے اس کو پسند کیا ہے تو وہ کون ہے ناپسند کرنے والی؟ اس کو تو دل و جان سے پسند کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی عورت کے متعلق کسی شوہر کا خیال ہے کہ یہ کیسی عورت مجھے مل گئی، تو بھائی اس سے کہا جائے تیرے رب نے جو تجھ سے 70 گنا ماں کے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے تیرے لیے اس کو پسند کیا ہے۔ سمجھ صاحب؟ تو پھر دیکھیں آپ کیا مزہ اور کیا خوبصورتی آپ کی زندگی میں آتی ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کی طرف دیکھیں تو آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ نے پسند کیے میرے لیے، اس کی عطا ہے میرے لیے، اس کا تحفہ ہے میرے لیے، میرے سر آنکھوں پر، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اسی طرح بیوی سوچے ہے یہ تو اللہ میاں نے مجھے عطا کیا ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ جو ہے نا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں ضرور بالضرور اس کو دل و جان سے چاہوں گی اور اس کے ہر کہنے کو مانوں گی۔ یہ زندگیوں کو سدھارنے کے لیے عقل مند لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں، واضح کی ہیں کہ ہم کس طرح سے غیر مطمئن رہتے ہیں بہت سی باتوں کو۔ اس کو ایک شعر سے میں تھوڑا سا اور مزید واضح کر دوں۔ قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے، قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ کیا بات ہے بھائی! اب اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے، جب اللہ رب العزت ہی نے ہمارے لیے جس حال میں ہم ہیں، یہ ہمارے حال کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں بدحالی پیدا کر کے یہ رو نہیں۔ اب تمام کوششوں کے بعد میں جس حالت پر ہیں، جائز کوششوں کے بعد، حلال کوششوں کے بعد، اللہ کی مرضی کے بتائے ہوئے طریقوں کے بعد آپ کی جو حالت ہے وہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے ربا کی، آپ کے اس رب کی جو آپ سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے آپ کو اسی حالت میں رکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات ذاتی طور پر بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہوں گے، لیکن میرے ساتھ، میں نے ہوش سنبھالا ہے تو تقریباً 16-17 سال کی عمر میں مجھے اچھے برے کی تمیز ہو گئی تھی اور مجھے شوق بھی پیدا ہو گیا تھا کہ اچھے کام کروں۔ یہ قدرت کی طرف سے تھی، میری کوئی اپنی کوئی بات نہیں تھی۔ بہرحال ایک سب سے بڑی پریشانی کی بات تھی کہ میں اپنے طور پہ خوب اچھا چلنے کی کوشش کرتا، اچھے معاملات پیدا کرنے کی کوشش کرتا، ہر طرح سے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا جس راستے میں مجھے سکون اور چین اور راحت میسر آنے کی امید ہوتی، جس سے میری پسند کے مطابق زندگی میں بہتری آنے کی امید ہوتی، میں اس کام پہ لگ جاتا۔ لیکن عجب حال تھا میرا کہ میں چند سال یا چند مہینے اس راستے پہ چلتا تھا کہ پیچھے سے میرے ایسی لات پڑتی تھی کہ بعض ایسے واقعات پیش آ جاتے تھے کہ میں چوکڑی بھول جاتا تھا۔ بقول عام طور پر سمجھانے کی بات ہے کہ اس لات سے میں نیچے گر پڑتا تھا، میری تمام کلف استری کے کپڑے اور تمام یعنی کوششیں جو تھی سب بیکار جاتی تھی۔ نئے سرے سے میں کھڑا ہوتا، اپنے کپڑے صاف کرتا اور نئے سرے سے کلف استری کے کپڑے پہنتے۔ سمجھانے والی بات ہے کہ اپنے آپ کو درست کرتا اور پھر نئے عزم، نئے حوصلے کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا۔ پھر دیکھیں جسے کہتے ہیں، جسے میں تو کچھ بھی نام نہیں لیتا، لیکن ہوتا یہی تھا کہ 4 سال 5 سال ایک روش پہ جا رہے ہیں
اچانک پیچھے سے لات پڑی اور سارا راستہ خراب، آئندہ کا راستہ محدود۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، مستقل ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں نے جب یہ بات ایک اللہ والے کے سامنے پیش کی کہ صاحب میں زندگی میں اس پریشانی میں مبتلا رہتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ ایک راستے پہ چلتا رہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک خاص معین وقت کے بعد مجھے میرا وہ راستہ تتر بتر کر دیا جاتا ہے، میرے پیچھے سے لات مار دی جاتی ہے، یا میرا پورا پلان ہی فیل کر دیا جاتا ہے۔ غیبی طور پر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میں اس پگڈنڈی کو پہ مستقل نہیں چل پاتا، گر پڑتا ہوں۔ یہ میرے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ میں نے یہ بات ایک اللہ والے سے کی اور ان سے گزارش کی کہ بھائی میں کیا کروں، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، اور وہ بھی مجھے بحیثیت ڈاکٹر کے جانتے تھے۔ میں اپنی سرکاری ملازمت جو سینئر ڈپٹی مینیجر کی تھی سیمی گورنمنٹ، اس سے میں نے اپنے طور پر فراغت حاصل کر لی تھی، اور میں مکمل پریکٹس کرتا تھا ہومیوپیتھک کی۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، کہنا ڈاکٹر صاحب ذرا میرے قریب آئیے، میں سب کے سامنے آپ سے بات، آپ کے کان میں بات، آپ سے نہیں کر سکتا بات، کان میں آپ کے بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں کان ان کے پاس اپنے لے گیا، فرمانے لگے کہ بھائی آپ سجدے میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا حضرت سجدے میں پڑھتا ہوں میں سبحانہ ربی الاعلیٰ۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنا یہ، میں نے کہا حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہترین میرے پالنے والے ہیں۔ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ آپ اس طرح سے چلتے اور رہیں اور گرتے رہیں اٹھتے رہیں، پھر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہائے ہائے، ساری کلفت، ساری پریشانی، ساری کلفت، ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ اس دن سے جو نگیٹیوٹی آتی تھی طبیعت پر وہ سب ختم ہو گئی، اللہ سے محبت زیادہ پیدا ہو گئی۔ میرا رب ہی میرے یہ اس طرح چلانا چاہتا ہے تو پھر کیا ہے۔ اور پھر میں اب زندگی کے آخری موڑ پر ہوں، 85 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ 16-17 سال کے بعد سے 85 سال کی عمر تک میرے اس سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اسی طرح سے میری زندگی میں بھونچال آتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بھائی مقصد کہنے کا یہ ہے، قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ ارے ہمارے ربا، ہمارا مولا جو ماں سے زیادہ 70 گنا محبت کرتا ہے، وہ ہمیں جس راہ پہ رکھنا چاہتا ہے، جس حالت میں رکھنا چاہتا ہے، اس سے ہمیں کیا اعتراض ہے؟ البتہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ہم کیا نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کو ضرور خیال کر لیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ نافرمانیاں کریں اور بدتمیزیاں کریں اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے حالات کے ساتھ۔ تو بھائی اصولی طور پر ہر عمل کا رد عمل وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے، جس کا تب آپ کو بھگتنا ہی پڑتا ہے کہ آپ، لیکن اصل معاملہ جس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ آپ اپنے طور پر صحیح چل رہے ہیں، اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، یا صحیح جو اصولی راستے ہیں اس پہ چل رہے ہیں، تو پھر اگر کوئی پریشانی آتی ہے اور مستقل آتی رہتی ہے انٹرویل کے ساتھ، جیسے میں نے بتایا، تو بس اللہ سے آپ استغفار کر کے دوبارہ سے مستعد ہو کے چلیں اور چلتے رہیں۔ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے بتایا، بعض لوگ مختلف انداز میں مختلف چیزیں سوچتے رہتے ہیں، کہ میں آپ کو عام دنیاوی بات بتا رہا ہوں
کہ بیوی شوہر سے شاکی ہے، شوہر بیوی سے شاکی ہے. سمجھا؟ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میرے ربا نے میرے لیے میرے شوہر کو دیا ہے، تو بتائیے، سمجھ لیں جیسے لیلا نے روٹی پکا کے آپ کو دیے، یا یہ کہ آپ جو ہے آپ کو یہ تحفہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. اللہ تو سب سے بڑا چاہنے والا، محبت کرنے والا ہے. تو بس پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کس قدر سکون، چین اور راحت آتی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی آپ سے مطمئن اس طرح سے ہو سکتے ہیں جب یہ ہم سوچ لیں کہ علاوہ ہماری اپنی خامیوں کے ما اصابک من مصیبت من نفسک، آدھی بار جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. اس کو ضرور مد نظر رکھیں. اور پھر اس کے بعد میں آپ خود طے کر لیں. اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. تو یہ بات آج کی اس طرح سے ہے کہ ہم جو بلا وجہ کی پریشانی مبتلا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. بس یہ سوچ لیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ صحیح طور پہ کر رہے ہیں، اور پھر کچھ معاملہ بار بار آپ کے سامنے آتا ہے تو سمجھیں یہ ربا کی طرف سے ہے. محبت اور پیار سے اللہ کو یاد کریں اور شاکرین بندوں میں سے بنیں. اللہم لک الحمد لک شکر، اللہم لک الحمد لک شکر. جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جن نعمتوں پہ آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا دے گا. جیسے آپ صبح اٹھے، آپ نے اپنے بیوی بچوں کو دیکھا، ان کو دیکھا ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اپنی اپنی نیندوں سے صحیح طور پہ بیدار ہو کر کے اپنے اپنے کام پہ لگ گئے ہیں. بچے اسکول کی تیاری کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو تیار کر رہی ہے، ناشتہ تیار کر رہی ہے. گھر میں عافیت ہی عافیت ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بس جب یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے تو کہیں اللہم لک الحمد لک شکر. بیوی بچوں کو عافیت کی حالت میں دیکھ کے آپ کہیں گے اللہم لک الحمد لک شکر، تو سمجھ لیں کہ آپ نے بہت بڑی دولت اپنی بیوی بچوں کے لیے مانگ لی. اللہ تعالیٰ ان کی وہ کیفیت، سکون والی کیفیت، آرام والی کیفیت، اس میں برکت ڈال دے گا. گھر کے اندر برکتیں بڑھ جائیں گی، ان کی عمروں میں برکتیں بڑھ جائیں گی، ان کی صحتوں میں برکتیں بڑھ جائیں گی، ان کے ہر بہترین کام میں بہترین چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ ہے شکر کا. سمجھا؟ اور جب خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار پڑھیں. استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے استغفار پڑھ لیا کسی غلطی کے اوپر، بس آپ نے اپنا کام کر لیا، اپنے مولا کو یاد کر لیا. اللہ کو توابین بہت پسند ہے، توبہ کرنے والے پسند ہیں. اب اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا؟ توبہ کر لی. تو یہ توبہ بھی آپ نے ایسا تو نہیں کر لی، توبہ بھی آپ نے اللہ کی توفیق سے کی ہے. اس توفیق پر کہ آپ کو توبہ کرنا آ گیا ہے، توبہ کر لی، اس کا شکر کریں اللہ سے. اللہم لک الحمد لک شکر. جب آپ اپنے توبہ کرنے پہ اللہ سے شکر ادا کریں گے تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان بھاگ جاتا ہے. شاکرین کے پاس شیطان کھڑا نہیں ہوتا. توبہ کرنے سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. جب اس توبہ پہ شکر ادا کیا جائے تو شیطان دفع ہو جاتا ہے. دیکھیں صاحب، آج کی بات صرف یہ تھی کہ قسمت کی ہر چیز کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا. ارے بھائی، لیلا نے یہ ہمیں سوکھی روٹی پکا کے دی ہے، ہمارے مولا نے ہمیں اس حالت میں رکھا ہے، تو ہمیں استغفار پڑھ کے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. شاکرین بندوں میں بننا چاہیے. ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. آمین ثم آمین.